بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ایک اور ٹاک میں ہم حاضر ہیں۔ مختلف موضوعات پر ہم بات کر چکے ہیں۔ رمضان کی اہمیت، افادیت ہمارے نظروں سے گزر چکی ہے۔ ہم ان احادیث کا مطالعہ کر چکے ہیں جس میں رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے فضائل بیان ہوئے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نار جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر جو نفل ہے اس کا فرض کے برابر اجر ہو جاتا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر نیکی کے لیے اور ہر نیک کام کے لیے بڑے یعنی اس کے اوپر بڑے اللہ اور کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، بڑی بشارتیں ہیں کہ اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ رمضان المبارک کو یہ خصوصیت اور یہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ ویسے تو شعبان بھی اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو رجب بھی اللہ کا مہینہ ہے، سفر بھی اور محرم بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن رمضان میں وہ کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کے پیمانے بدل جاتے ہیں، نیکی کے معیارات بدل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن پاک ہمیں دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتارا۔ گویا رمضان کو یہ ساری اہمیت، رمضان کی یہ ساری رحمت، رمضان کی یہ ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ اس کی نسبت قرآن پاک سے ہے، اللہ رب العالمین کی اس عظیم الشان کلام سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اب یہ قرآن پاک یہ رمضان کا خاص تحفہ ہے، تو رمضان المبارک کے اندر اس قرآن پاک سے ہمارا تعلق وہ بہت زبردست ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے آتا ہے کہ ویسے تو قرآن کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ غیر معمولی تھا، لیکن رمضان میں یہ کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ ان کے دن بھی قرآن کے ساتھ گزرتے تھے اور ان کی راتیں بھی قرآن کے ساتھ گزرتی تھیں، اور وہ کئی دور قرآن پاک کے کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، یہ تو صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ایک دوسرے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے کہ تمہاری منزل کا کیا حال ہے، کیا تم نے قرآن کی منزل آج کی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ آج میں قرآن کی وہ منزل نہیں پڑھ سکا، تو اسے تعزیت کرتے تھے اور اس کی تذکیر کرتے تھے، اسے یاد دلاتے تھے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کیوں اتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا۔ تو آج ہمارے سامنے بھی آئیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج ایک مصروف زندگی ہے اور شاید ہم ایک منزل تو روزانہ نہ پڑھ سکیں، لیکن ایک سپارہ تو روزانہ پڑھنا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ 20-25 منٹ 30 منٹ لگتے ہیں، ہم ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں، ہم اگر 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یا پہلے اگر ہم 2 صفحات پڑھیں تو یہ ممکن ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک سپارہ مکمل کر لیں اور پورے رمضان میں قرآن پاک کا ایک دور مکمل کر لیں۔ تو پہلا ٹارگٹ تو ہر ایک مسلمان کو یہ بنانا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا ایک دور رمضان المبارک میں مکمل کرے گا، اور اس کے لیے وہ قرآن پاک کا ایک سپارہ وہ دن میں یا رات میں یا ایک نشست میں اور یا کئی نشستوں میں مکمل کرے گا۔ اس کا تہیہ کر لیجئے، اس کی نیت کر لیجئے، اس کا ارادہ کر لیجئے، اور اس کے لیے پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجئے۔ دوسری بات، قرآن پاک کو صرف اس کا ایک دور ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی پلان کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کے خاص حصہ ترجمہ اور تشریح سے پڑھنا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ لے لیجئے، سورہ آل عمران لے لیجئے، سورہ احزاب لے لیجئے، سورہ نور لے لیجئے، یا وہ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں، آخری پارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں، سورہ یاسین ہو سکتی ہے، سورہ ملک ہو سکتی ہے، چند چھوٹی چھوٹی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایک بڑی صورت ہو سکتی ہے۔ یہ تہیہ کر لیجئے کہ اس مہینے میں ہم نے اس صورت کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا فہم
حاصل کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ ہماری دوسری یعنی قرآن کے ساتھ ایک دوسرا تعلق یہ ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے۔ ہم اگر اس حوالے سے جائزہ لیں تو شاید ہم بہت مفلس ہیں، ہم بہت مفلسی کا شکار ہیں۔ میں پورے قرآن کی حفظ کی بات نہیں کر رہا، شاید ہر فرد کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن حفظ کر لے، لیکن قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دل میں محفوظ ہونا چاہیے۔ وہ دل وہ کھنڈر کی طرح ہے جس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ ہم نے نمازوں میں پڑھنا ہے، یہ حصہ ہم نے نوافل میں پڑھنا ہے، یہ حصہ ہم نے تہجد میں پڑھنا ہے، یہ حصہ ہم ویسے اپنے ساتھ دہرا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دل میں محفوظ ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی ہمیں یاد ہونی چاہیے، البقرہ کی آخری آیات ہمیں یاد ہونی چاہیے، آل عمران کے کچھ حصے ہمیں یاد ہونے چاہیے، اسی طرح سورہ ملک یاد ہونی چاہیے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو اس کو پڑھتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہمیں یاد ہونی چاہیے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس میں فاقہ نہیں آتا۔ اسی طرح آخری پارے کی صورتیں یہ بہت آسان ہیں اور یاد کی جا سکتی ہیں، وہ ہمیں آنی چاہیے۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ 3 کام رمضان المبارک میں ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ پورے قرآن کا دور اس کو پلان کرنا ہے، قرآن کے کچھ نہ کچھ حصے کو ہم نے ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا ہے، اور قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے حفظ کرنا ہے۔ آئیے اس کا تہیہ اور ارادہ کر لیں۔ بہت شکریہ۔